کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی حدیث مبارکہ ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائیں، بتائیں کہ جس میں یہ ہو کہ حضور نے بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ کے ساتھ اظہار محبت کی کسی انداز میں فرمایا ہو۔ یہ تو اماں ختیجہ الکبریٰ ہے نا کہ حضور کے حسن سے متاثر ہوئی، حضور کی تجارت سے، حضور کے اخلاق سے، تو کیا حضور نے بھی اسی انداز میں کوئی حضرت ختیجہ پاک سے محبت کا اظہار فرمایا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جو آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی ہے، تقریباً آپ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جو ہے نا تقریباً 25 سال کا ہے، 25 سال کا۔ صحیح۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، جی، اظہار نبوت فرما دیا، جی جی، چونکہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہے، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ پاک کی 40 سال ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو حضرت جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے نا سالن بنا کے لا رہی ہیں۔ اللہ، جبریل کہہ رہے ہیں، جبریل امین حضور کو اللہ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، ایک تو میرا ان کو سلام کیجئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو سلام کہتا ہے، اللہ بھی ان کو سلام یہ دوبارہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جبریل امین نازل ہوئے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ پاک تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن ہے، آپ کے لیے لا رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بھی بھیجیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام بھیج رہا ہے۔ پھر ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک عالی قسم کا محل جو ہے نا جنت میں تیار کر رکھا ہے، سبحان اللہ، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آواز، کوئی شور، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، یعنی بے شمار۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں کہ آپ کی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ شاہد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا پیار سیدہ پاک سے کیا ہے، اس کے بعد پھر جب ازواج مطہرات کا معاملہ آیا وہ بات کی بات ہے، جتنا پیار آپ سے کیا ہے کسی سے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بستر اڑا دو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر اللہ کی نورانیت اور اللہ کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوئی تھی اس کا غلبہ تھا۔ ہم تو محتاط لفظ ہی بولنے والے لوگ ہیں، اس کا غلبہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بستر اڑا دو، آپ کو بستر اڑا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلووں سے جب باہر نکلتے ہیں تو سیدہ پاک کو فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے ساتھ معاملہ جو ہے نا غیر ہو جائے، تو مجھے خطرہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ پاک عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی حادثہ پیش آ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ کوئی بھی برا کر نہیں سکتا، کیوں؟ آپ غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں، محتاجوں کا سامان بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی حلقہ یا باب کیا غیر بھی ہوں تو ان کی بھی مدد کے لیے آپ ہمہ وقت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کیفیت سے باہر نکلا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئیں، ان کے چچا جی تھے، اور انہوں نے ساری صورت بتائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے ساری صورت بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا، میں غار حرا میں تھا تو ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا اقرا، پڑھیے، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں ترجمے کے اندر۔ ما انا بقارئ کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ جی حضور نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ لیکن حدیث کا ترجمہ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت نے کیا ہے اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں،